السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ ابن عربی اپنی کتاب احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں کہ السلام اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک مبارک نام ہے۔ اسی نام کا استعمال کرتے ہوئے بندہ اپنے بھائی سے جب ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، اور معنی اس کا بنتا ہے اللہ رقیب علیکم۔ رقیب کا معنی سلام سے، سلام کی سلامتی سے اخذ کیا گیا۔ السلام علیکم اے اللہ رقیب علیکم، جس کا اردو میں حاصل نکلتا ہے اے میرے بھائی، اللہ تمہارے اوپر نگہبان رہے، اللہ تمہارے اوپر مہربان رہے، اللہ تم کو ہمیشہ سلامتی کے سائے میں رکھے۔ یہ تو اس سلام کا مضمون ہے، اس سلام کا، اسلامی سلام کا معنی اور مفہوم ہے۔ اس کے پس منظر میں ہمیں اس کی تاریخی حیثیت جانتے ہوئے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب سے انسان بنا ہے، یہی حدیث بتلا رہی ہے کہ جب سے انسان ہے اسی وقت سے سلام ہے۔ اور میں شاید اگر یہ کہوں تو کوئی عجیب بات نہ ہوگی کہ جب سے اسلام ہے، جب سے سلام ہے، اور جب سے انسان ہے، جب سے اسلام ہے۔ جب سے انسان ہے اسی وقت سے سلام بھی ہے، اور جب سے انسان ہے اسی وقت سے اسلام بھی ہے۔ اس لیے کہ پہلا انسان جن کا نام حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے سب سے پہلے سلام کیا، اور وہی سب سے پہلے مسلمان بھی ہیں، سب سے پہلے موحد بھی ہیں، سب سے پہلے حق تعالی شانہ کو ماننے والے بھی ہیں۔ اب تین چیزیں ایک ساتھ جڑ گئی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا سلام، اور سب سے پہلا مذہب۔ یہ تینوں ایک ساتھ ہیں، تینوں ایک ساتھ جڑ کر کے اب ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ پوری انسانیت کو اپنے سلام میں اسی لفظ کو استعمال کرنا چاہیے، ورنہ تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہر دور میں جدا جدا سلام رہے ہیں۔ سلام تو رہا ہے، آج بھی ہر مذہب میں، ہر جماعت میں، ہر مکتب فکر میں جماعتی اختلاف ہو، مذہبی اختلاف ہو، سلام ہر جگہ رائج ہے، کسی کا کسی انداز میں، کسی کا کسی انداز میں۔ یہودیوں کا سلام کچھ، عیسائیوں کا سلام کچھ، جاہلیت کے لوگوں کا سلام کچھ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک روایت میں فرمایا کہ یہود کا سلام کسی اور انداز کا، عیسائیوں کا انداز کا سلام کسی اور انداز کا، جاہلیت کا سلام تو عجیب ہی تھا کہ وہ انسان کے ساتھ جدا جدا سلام کیا کرتے تھے۔ بڑے کے لیے الگ سلام تھا، چھوٹے کے لیے الگ سلام تھا، بادشاہوں کے لیے الگ سلام تھا، صبح کا الگ سلام تھا، شام کا الگ سلام تھا۔ کبھی کہتے تھے انعم صباحا، کبھی کہتے تھے انعم مساء، تمہاری صبح اچھی ہو، تمہاری شام اچھی ہو۔ کبھی کہتے تھے انعم بک، انعم اللہ بک عینا، تیری آنکھ اللہ ٹھنڈی کرے۔ اس طرح کی باتیں وہ بولتے تھے، الگ الگ ان کے سلام ہوتے تھے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فَأَبْدَلَ اللَّهُ جَمِيعَ هَذِهِ التَّحِيَّاتِ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ السلام علیکم۔ حق تعالی شانہ نے اسلام کا سلام دے کر کے سارے سلاموں کو دفن کر دیا، اور ایک ہی اسلام، ایک ہی اسلامی سلام کو باقی رکھا۔ اس موقع پر تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہے کہ اسلامی سلام میں کیا خوبی ہے۔ تمام سلاموں کے مقابلے میں کسی کا سلام یوں تھا کہ پیشانی پر انگلیاں رکھ لیتے، کوئی ہتھیلی رکھ لیتا۔ مجوسی اپنے سلام میں تھوڑا سا جھک جایا کرتے تھے،
کمر اپنی جھکا لیا کرتے تھے۔ جاہلیت کا سلام کچھ اور تھا، لیکن اسلامی سلام نے السلام علیکم کا جو رواج ڈالا اور اللہ نے اس کو جو دوام بخشا اور اللہ نے اس کو جو امر شرع قرار دیا اور قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف کیا، تو اس میں حکمتیں ایک نہیں کئی ایک ہوں گی۔ اس مختصر سے وقت میں مجھے صرف ایک دو بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اصل میں سلام کا جو مقصد ہے وہ سب سے زیادہ اسی اسلامی سلام میں پایا جاتا ہے۔ ساری قوموں نے سلام کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ جہاں وہ حاضر ہو وہاں اپنی محبت کا مظاہرہ کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اب اگر ہم غور کرتے ہیں تو محبت کا اظہار سب سے زیادہ اسلامی سلام میں پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بندہ اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، تو جاتے ہی وہ رب کائنات کو یاد کرتا ہے اور اللہ کی یاد دلاتا ہے، خود بھی یاد کرتا ہے، اس کو بھی اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور وہ بندہ بہت ہی بہتر مانا جاتا ہے، بہت ہی با اخلاق مانا جاتا ہے، متشرع مانا جاتا ہے، حقیقی انسان مانا جاتا ہے، جو اپنے خالق حقیقی، محسن حقیقی، رب حقیقی کو ہر موقع پر یاد رکھے۔ اس بنیاد پر سلام کی یہ ایک بہت بڑی پہلی خصوصیت ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہوئی کہ کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو جس کے پاس انسان پہنچے کبھی وہ گھبرا جاتا ہے، کیوں آیا، کون آیا، مگر اس نے جاتے ہی جب کان میں آواز ڈالی السلام علیکم، اس سے سامنے والے کو اطمینان ہو گیا، یہ تو میری سلامت کی، میرے لیے سلامت کی، امن و امان کی، صحت کی، عافیت کی، عزت کی، یہ تو بول رہا۔